بھائی اللہ پاک وہ عظیم ذات ہے جس حضرت عزیر علیہ السلام کو چرچن میں دان درخت کے نیچے سلا دیا، وہاں 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا عزیر تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ انہوں نے عرض کیا 1 دن یا کچھ۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ اس نے اپنے ارد گرد اور اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ اور میں سنا ہے کہ جس عمر میں سلایا تھا 100 سال کے بعد اسی عمر میں اسی حال میں اٹھایا۔ یہ نہیں ہے کہ داڑھی کے بال بڑھ گئے ہوں، سر کے بال بڑھ گئے ہوں، ناخن بڑھ گئے، عمر بڑھ گئی ہو، اسی عمر میں جس عمر میں سلایا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا 1 دن یا کچھ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر اپنا کھانا سنبھالو۔ سونے سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کھانا اس درخت کی شاخ کے ساتھ باندھ دیا، اور اپنا پانی بھی درخت کی شاخ کے ساتھ باندھا، اور اپنے سواری کے جانور یعنی گدھے کو درخت کے تنے کے ساتھ باندھا اور خود سو گئے تھے۔ اللہ پاک یہی فرما رہے کہ اپنا کھانا سنبھالو۔ کھانا دیکھا تو ٹھیک ٹھاک، خراب ہی نہیں ہوا، نہ گاڑا نہ سڑا۔ پھر فرمایا اپنے پانی کو دیکھو، پانی دیکھا پانی ٹھیک ٹھاک، پانی بھی خراب نہیں ہوا۔ پھر فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو، گدھا وہاں نہیں تھا، گدھا وہاں تو ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، گدھا تو مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں پڑی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عزیر ہم نے تمہیں یہاں 100 سال سلائے رکھا، نہ صرف ہم نے تمہاری حفاظت کی بلکہ 100 سال تک تمہارے کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیا اور تمہارے پانی کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ ہاں ہم نے تمہارے گدھے کی حفاظت نہیں کی، وہ مر گیا، گل گیا، سڑ گیا۔ اب دیکھ ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کی طرف، کیسے تیرے سامنے ان سے گدھا بنا کے زندہ کر کے کھڑا کرتے۔ دیکھتے دیکھتے اللہ نے سارے اجزاء کو اکٹھا کیا، گدھا بنا کے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو دنیا والے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر دنیا والوں کی چاہت اللہ کی چاہت سے مل گئی پھر ہو جائے گا، اللہ کی چاہت نہ ہو دنیا ساری زور لگا لیتی۔ اب دیکھو فرعون نے نجومیوں کو بلایا، نجومیوں کو، اور پوچھا بھی میری حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ نجومیوں نے کہہ دی بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم انتظام کر لیتے ہیں۔ نمرود نے آرڈر جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل قوم کے جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکے ہیں ان کو زندہ رکھا جائے۔ 70,000 لڑکے شہید کرائے، 70,000۔ پھر اس کے جو عمرہ وزراء مشیر وزیر تھے انہوں نے کہا اگر اس طرح مرواتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ یعنی خدمت بھی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے لیتے تھے، ان کو معاوضہ بھی نہیں دیتے تھے، مفت کام کرواتے تھے ان سے، یہ ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر کیا کریں؟ پھر مشورہ یہ ہوا چلو 1 سال قتل کرو، 1 سال زندہ رکھو۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، جس سال قتل کرنے کا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی ہے کہ ابھی بادشاہ کے آدمی آئیں گے میرے بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ آپ کو تو بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ کی طرح سے محبت رکھیے ماں کے اندر۔ ماں کو ہلکا کیا گیا، گھبراؤ نہیں، اس بچے کو صندوق میں بند کراؤ اور دریا میں ڈالو، ہم تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے۔ تو ترخان کو بلایا گیا، ڈبہ تیار کرو صندوق۔ اب ترخان کو جب پتہ چلا کہ تو لڑکا ہے بنی اسرائیل کے گھر، وہ واپس دوڑا بادشاہ کے پاس گیا، فرعون کے پاس۔
وہ کہتا ہے میں بڑی اہم خبر لے کے آیا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، باسوں کو بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا، بڑی اہم خبر لے کے آیا۔ عائشہ کے بعد پہنچ گیا فرعون کے پاس، اللہ پاک اس کی زبان بند کر دی، وہاں جا کے بول ہی نہیں سکتا۔ اب وہ پوچھتا بادشاہ فرعون کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ اللہ نے زبان ہی بند کر دی۔ بادشاہ کا نکالو بیوقوف کو باہر کرو، باہر جا کے زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر کہتے بڑی اہم خبر، بڑی اہم خبر، مجھے اندر جانے دو، اندر جانے دو، بادشاہ کو بتاؤں۔ پھر اندر گیا تو جا کے پھر زبان اللہ نے بند کر دی، پھر نکالا دربار، نکل جاؤ، باہر جا کے پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہتے آخری موقع، بس آخری موقع، ابھی بچ جانے دو۔ پھر گیا تو اللہ نے پھر زبان بند کر دی۔ پھر واپس آیا، اللہ نے اسی سے صندوق بنوایا، ترخان سے صندوق بنایا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، صندوق کو بند کیا اور پانی میں بہا دیا، سمندر میں، دریا میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے اس کی والدہ نے کہا کہ ذرا نگرانی کرو کہاں جاتا ہے، ایسا محسوس نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آگے مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا بھی صندوق آیا، وہ فٹافٹ دوڑ کے صندوق کو اٹھایا، صندوق کو کھولا تو بڑا خوبصورت بچہ، وہ لے گئی فرعون کے پاس۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ فرعون کہتا ہے یہ وہی لڑکا ہوگا، اس کو قتل کرواتے ہیں۔ اس کی بیوی کہتے نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کو پاڑیں گے۔ اللہ نے اس کی زبان سے کہلوا بھی دیا کہ تجھے فائدہ دے سکتا، مجھے فائدہ نہیں دے گا، زبان سے بھی کہلوا دیا۔ لیکن آدمی اپنی بیوی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، آدمی اپنی بیوی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، فرعون بھی مجبور ہو گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، تو دائیاں بلوائے گی دودھ پلانے کے لیے، کسی کا دودھ نہ پیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، وہ بھی عورتوں میں تھی، اس نے کہا کہ ایک دائی ہے، اس کا دودھ بڑا میٹھا ہے، اس کے اکثر بچے دودھ پی لیتے ہیں، اگر کہو تو اس کو بلا کے لاؤں؟ حضرت آسیہ نے فرمایا لے آؤ، وہ اپنے باتوں کو بلا کر لے آؤ کہ امی چاہتے۔ حضرت ان کے والدہ نے بھی بے رخی سے دودھ پلایا، اور کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے اسی کا بیٹا ہے، بے پرواہی دودھ پلایا، فوراً دودھ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہ تم آگے دودھ پلا کر ہم جو تنخواہ دیں گے دودھ پلانے کی۔ چند دن آئی، پھر کہا جی میرے بچے اور بھی ہیں، میرے گھر کا کام ہوتا ہے، کاج ہوتا ہے، میرا روزانہ مشکل ہے، اب چلو تم اس کو لے جاؤ اپنے گھر، وہ پاڑو، اور کچھ دنوں کے بعد ہمیں دکھا جائے گا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہنچایا، اس کی بیوی کے دل میں محبت ڈالی، اس کے خزانے سے تنخواہ دلوائی، جس کو ختم کرنے کے 70,000 بچے شہید کر رہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، ساری دنیا مل کے اس کو روکنا نہیں روک سکتی، کام ہو کے رہے۔ بھائی حدیث سے قدسی اس کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور مجھے کھو دیا تو سب کچھ ہی کھو دیا۔ اللہ پاک کو پانا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا۔ اور اللہ پاک ہونا کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا۔ اللہ پاک کیسے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے احکامات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا کریں گے، اس سے اللہ پاک خوش ہوں گے۔ خوش ہو کے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ہمیں آرام، سکون، چین، عزت، آبرو کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ موت بھی آسان ہوگی، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، دانے معاش کا حساب کتاب کا دن وہ فجر کی 2 سنتوں کے برابر چھوٹا سا ہو جائے گا۔
مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے، پورے سال کا سفر بجلی کی طرح پورا ہو جائے گا، اور اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت نصیب فرمائیں گے، جہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، سدا بہار باغات ہوں گے، خوبصورت بیویاں ہوں گی، خوبصورت نوکر ہوں گے، اور بندے کی پسند سے بھی اچھے کپڑے، اچھے کھانے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں داخل کر کے اللہ پاک بندے کی ہر من کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ پاک جنت داخل کر کے انسان کی ساری خواہشات پوری کر دیں گے اور اس کو جنت کا بادشاہ بنا دیں گے، اور بلکہ علماء نے یہاں تک سنا ہے کہ اللہ پاک جنتی کو کن کا اختیار بھی دے دیں گے، جو مانگے گا، جو کہے گا، وہی اس سے وقت موجود میں دیر نہیں لگے گی۔ اور بھائی اگر اللہ کو ناراض کر دیا پھر دنیا کے اندر بھی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں پھنسا دیں گے، بدمے بازیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں پھنسا دیں گے، آخرت کی ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی، اس کی روح بھی سختی سے نکالی جائے گی، قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا، میدان معاشر میں الٹا چلائیں گے، سر نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور حساب سختی سے کیا جائے گا۔ اس کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، ہر طرف کو پکار مچی ہوئی، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہو، اس راہ سے گزرتے ہوئے وہیں دوزخ میں گر جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ تو بھائیو یہ باتیں کر کے ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور ساری دنیا کو سمجھانا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھانی ہے اپنے آپ کو، ساری دنیا کو، کہ یہ دنیا جس میں آج ہم سب رہ رہے ہیں اس کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے، اور ایک دن آئے گا ساری دنیا مٹی ہو جائے گی، ساری دنیا کی چیزیں سب مٹی، اور بڑی بڑی منزلیں سامنے آنے والی ہیں بھائی۔ سب سے پہلے موت کی منزل ہے، موت کے وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر بھی کوئی کسی کام نہیں آئے گا، وہاں بھی اپنے اعمال ساتھ پڑھیں گے، اگر ایمان مال بنایا تو قبر میں مزے کریں گے، اور اگر یوں ہی غفلت دنیا کی لذات خواہشات کے پیچھے اپنے وقت گزار دیا تو بھائی پھر وہاں سانپ اور بچھو کاٹیں گے، قبر صاف سختی سے کیا جائے گا، الصراط سے کٹ کے دوزخ میں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور آج اللہ معاف کرے ہم سب کو ایک غلط فہمی لگی ہوئی ہے، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مسائل مال سے حل ہوں گے، اس لیے ہر آدمی مال کمانے میں لگا ہوا ہے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، امیر بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، سب مال کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس یقین کی وجہ سے کہ میرے سارے مسائل مال سے حل ہوں گے۔ حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں کہ قارون اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک مستقل جماعت تھک جاتی تھی، لیکن اتنے خزانوں کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اس کے خزانے خشک زمین پھٹی، زمین میں غرق ہوا بمائے خزانوں کے، اس کے خزانے اس کی بربادی کا، ہلاکت کا سبب بنے۔ آج لوگوں کو دھوکہ لگا ہوئے صدارت وزارت میں عزت ہے، کامیابی ہے، اور نمرود کی مثال بیان کی اللہ پاک نے۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا کی فوجیں، خزانے سب اس کے قبضے میں تھے، لیکن اس کی حکومت اس کو بھی کامیاب نہ کرا سکی، بلکہ تخت پہ بٹھا کے اس کی زبان سے کہلوا کے اس کے سر میں جوتے مروائے۔ پہلے ہر آنے والے سے کہتے تھے مجھے سجدہ کرو پھر گلہ ملے گا، اب ہر آنے والے سے کہتے ہیں کہ پہلے میں سر میں جوتے مارو پھر گلہ ملے گا، ایسے ذلیل ہو کے مارا۔ ذمہ داروں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک قوم سبا کی مثال بیان کی، ان کے پیغمبر بھیجا، انہیں بڑا سمجھایا، نہیں مانے،
اللہ رب العزت نے چوہے بھیجے، چوہے نے ان کے ڈیموں میں سوراخ کیا، انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے پانی جمع کرنے کے لیے، چوہے نے جا کے ان کے ڈیموں میں سوراخ کیا، وہ ڈیم پھٹے، سب ہلاک ہو گئے، سب قوم ہلاک ہو گئے۔ اکثریت والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال بیان کی کہ اکثریت انہیں کامیاب نہ کرا سکی، بلکہ جو ایمان لائے 82-83 ان کو اللہ نے کشتی کے لیے بچایا، باقی سب کو پانی میں غرق کیا، ایک نہیں چھوڑا ان میں سے۔ تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور آخری بات ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب قیامت تک ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی پوری امت کو یہ کام سپورٹ کیا، ہم سب کے صرف اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ بادشاہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا فائدہ کرنا ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلاؤ، برے کاموں سے روکو، ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں لفظ امت استعمال کیا ہے، امت میں صرف علماء کرام شامل ہیں یا ہر آدمی شامل ہے؟ کیوں بھائی؟ ہر کلمہ پڑھنے والے امت میں شامل ہے، لہٰذا اللہ پاک سب کو حکم دے رہے ہیں، اس میں کسی کو استثنا نہیں دیا اللہ پاک نے۔ ہاں، اندھے، لنگڑے، کانے، لولے، گونگے، بہرے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، سب کے ذمہ لگانا ہے، کیونکہ سب کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ بادشاہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہاں، یعنی کامیاب ہونے کے لیے پورے دین اسلام پر آنا ضروری ہے ہر مرد کے لیے، اور پورے دین پر لانے کے لیے ایمانی قوت کی ضرورت ہے۔ ایسے آدمی جسمانی قوت کے بغیر چل پھر نہیں سکتا، اس طرح ایمانی قوت کے بغیر بندہ دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں دین پر عمل میں جو کمی نظر آ رہی ہے جہاں کہیں بھی، وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور ایمان کمزور اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایمان بنانے کی محنت نہیں کی۔ جس چیز کی محنت کی جاتی ہے وہ چیز بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ دنیا کی محنتیں ہو رہی ہے، دنیا بڑھ رہی ہے، پھول رہی ہے، بلڈنگیں، کوٹھیاں، ہوائی جہاز، کارخانے، فیکٹریاں، نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اپنے ایمان بنانے کی محنت نہیں کی، اس لیے ہم نیچے جا رہے ہیں اور حالات میں پھنسے ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کام ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ نہیں بھی ثواب ہوگا، انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، وہ تو دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلا درجہ یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس کام کو کریں گے ہم برائیوں سے بچیں گے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے۔ اس کام کی وجہ سے جتنے لوگ اس کام میں لگیں گے ان کے مقبول اعمال کا ثواب ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ اس کام کو کریں گے، لوگ نیک بنیں گے تو ہم اوروں کے شر سے بچ جائیں گے۔ اگر میں محنت کر کے ولی اللہ بن گیا اور پر محنت نہ کی تو اور لوگ تو مجھے نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے میرے نقصان سے بچ گئے، اگر میں تو اوروں کے نقصان سے نہیں بچ سکتا جب تک سب نیک نہ ہو جائے۔ اور اس عظیم کام بھائیوں، جو آدمی اس کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کام پر جو پیسے خرچ کرے گا، ہر روپے خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقے کا ثواب ملے گا، ہر نماز 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ پاک فرمانے کا مفہوم ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ تو بھائی یہ ہمارا یہ 4 مہینے چلائیے تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، ہر ایک کو مخلوق سے خالق کی طرف بلانا، ہر ایک کو دنیا سے آخرت کی طرف بلانا، ہر ایک کو مال سے اعمال کی طرف بلانا۔
اس زمین سے لے کر آسمان تک جتنی قسم کی مخلوقات چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آ رہی، یہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ کو اکیلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنے حکم سے بنایا اور پیدا فرمایا کہ تمام کی تمام مخلوقات، یہ تمام چیزیں جیسے اپنے پیدا ہونے میں بننے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، اسی طرح اپنے استعمال ہونے میں، نفع نقصان دینے میں، عزت ذلت دینے میں، کامیاب ناکام کرنے میں، شفا بیماری میں، موت حیات میں، تمام مخلوق ہر حال میں ہر جگہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام مخلوقات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر کھوٹ سے پاک ہے، ہر نامناسب بات سے پاک ہے۔ اللہ پاک صمد ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جائیں اور سب کے کام اس ایک کے بغیر نہ بنے۔ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں بنے گا، نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ میرے محترم کو دوستوں بھائیوں، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کروانے کی خاطر اللہ نے یہ سورا نظام بنایا ہے۔ اپنی پہچان، اپنی معرفت کی کہ بندے مجھے پہچان لیں کہ اللہ ہے۔ اور بھائی اللہ پاک عظیم ذات ہے جو اسباب سے بھی کرتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے اور اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ اسباب کے بغیر تو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمینیں بنائے، کوئی سبب استعمال نہیں کیا۔ چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنایا، ہوا بنائی، پانی بنایا، کوئی سبب استعمال نہیں کیا۔ اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، کوئی سبب استعمال نہیں کیا، کوئی ان کا ماں باپ نہیں تھا، اپنے حکم سے حضرت آدم کو بنا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، فرشتے آئے، انہوں نے بابا آدم علیہ السلام کی چھوٹی بائیں پسلی کو چیرا، اس میں سے اماں ہوا کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اسی وقت جوان کر دیا۔ یہ نہیں بھی 18 سال کچھ پرورش کرے گا، کوئی پالے گا اس کو، نہیں، اسی وقت جوان۔ جب نیند سے اٹھے تو خوبصورت بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اور بھائی اللہ پاک نے ہر جاندار، جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، ہر جاندار مخلوق کا پہلا جوڑا اللہ پاک نے بغیر کسی سبب کے بنایا۔ اسی طرح ہر قسم کا پہلا درخت پھل والا یا بغیر پھل کا، ہر قسم کی پہلی سبزی کا پودا، ہر قسم کی جڑی بوٹی، ہر کوئی گھاس پھوس، ہر قسم بیماری کے پہلے جراثیم اور ہر قسم پہلے جنات کی فصل بغیر کسی سبب کے آپ کے حکم سے بنا دی اور پھر ان کو ثواب کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں ہم آگے دھوکہ کھا گئے۔ ذمہ دار زمین فصل کاشت کرتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ زمین سے غلہ مل رہا ہے، کیونکہ اسباب سے دیکھ رہے ہیں لیکن زمین سے تھوڑا غلہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ بھینس دودھ دے رہی ہے، بھینس تھوڑی دودھ دیتی ہے، دودھ تو اللہ خزانوں سے آ رہا ہے، نکلتا نظر آ رہا ہمیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے علماء کرام ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بہت عالی شان بلڈنگ ہو تو اسی کو لے لیتے ہیں۔ یہ بلڈنگ بنی ہے مسجد کی اور بڑے بلب لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس بلڈنگ کا کنیکشن
بجلی گھر کے ساتھ نہ ہو تو بتاؤ کسی بلب سے روشنی آئے گی؟ کسی پنکھے سے ہوا آئے گی؟ کسی اے سی سے ٹھنڈک آئے گی؟ حالانکہ ہمیں بجلی کا نظر تو نہیں آ رہا. کیوں بھائی؟ بجلی گھر ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس کا کنیکشن پاور ہاؤس کے ساتھ ہے، وہاں سے بجلی بن رہی ہے، وہاں سے بجلی آ رہی ہے تاروں کے ذریعے، اور ہمیں یا ظاہر ہو رہا ہے روشنی نظر آ رہی ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں بھائیوں، جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں، ہر سبب کے پیچھے اللہ کا حکم کام کر رہا ہے. ہر سبب کے پیچھے اللہ کا حکم کام کر رہا ہے. اگر اسباب سے ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض نوجوان لڑکا لڑکی تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی. اگر سبب سے ہوتا تو اولاد پیدا کر کے دکھا دیں. یہ بھی دیکھا ہوگا ذمہ دار بڑی اچھی فصل کاشت کرتا ہے، بیج بڑا اچھا ڈالتا ہے، فصل اگتے ہی نہیں، دانے اگتے ہی نہیں. اگر ذمہ دار کے اختیار میں ہے تو زمین سے فصل نکال کے دکھا دے. اب کہتے ہیں بھینس دودھ دیتی ہے. بھینس ایک عام بھینس 10 کلو دودھ دیتی ہے روزانہ، 4 مہینے تک مسلسل، پھر دودھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب 10 کلو دودھ روزانہ دے رہی ہے تو مہینے میں کتنا دودھ ہو گیا؟ 7.5 من، اور 4 مہینے میں 30 من. بھینس کا اپنا کتنا وزن ہے؟ 6-7 من. باقی کہاں سے آیا؟ باقی دودھ کہاں سے آ گیا؟ اگر بھینس سے بنتا تو پہلے ہی مہینے میں بھینس ختم ہو جاتی. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو دودھ بھینس نہیں دیتی، وہ تو سبب ہے. کام رب سے بنتے، سبب سے نہیں بنتے. اسی طرح میرے محترم کا دوست بھائیو، اللہ پاک اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے آگ کا سبب تیار کروایا. بہت بڑی آگ جلوائی، آگ میں ڈال دیا. اللہ پاک نے اس سبب کے خلاف حفاظت کر کے دکھائی. آگ جل رہی ہے، 40 دن تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے آگ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہی یعنی پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا اور انار کا پودا لگا کے انار پکا بھی دیے. انار کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، آگ جل رہی ہے. نمرود کی بیٹی محل پہ کھڑی دیکھ رہی سارا منظر، وہ حیران ہو رہی ہے اور کہتی ہے ابراہیم اگر میں آؤں تو مجھے بھی آگ نہیں جلائے گی؟ اگر تو بھی کلمہ پڑھ گیا مسلمانوں کے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل. سونا علماء سے اس نے کلمہ پڑھا مسلمان، اس نے چھلانگ لگائی، آگ نے اس کو بھی نہیں جل رہا. تو میرے محترم دوستو بھائیو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 4 موت کے اسباب ہیں. پہلا سبب مچھلی کے پیٹ کا نظام ہضم، میدا. وہ جو خوراک کھاتی ہے وہ ہضم ہوتی ہے، لیکن یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں ہونے دیا. بھائی بیان سے کوئی نہ اٹھے آخر تک، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بیان اول سے آخر تک سنے. اس وقت ہماری کوئی مجبوری ہوتا ہے صرف پیری کے لیے 70-80 آدمی چاہیے پرانے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. سردی دا دے سردی وہ بیل ثواب ملوی جی دے پرے وہ بیل ملوی جی گاٹی دی وہ کوئی ورڑو ودر شوی. ماشاء اللہ ځان باندې رحم دادا چې سړی دین هر تقاضې بار بار دا خبره کیږي د وړې تقاضې و پوره کوو، الله به غټې تقاضو پوره کولو توفیق راکوي. بالکل شک ما پکې کوي ودرېږئ زړه ملګري درو چلوله ودرېږئ، الله مو خوشحاله لږ همت وکړئ. ګوره بیان منځ کې دا بالکل بې اصولي ده، خو مجبوري وي یا همرا ملګري رسېدلي نه وي. ماشاء الله لږ همت وکړئ چې اوس وخت نه پکې لګي. ټول زړه ملګري دي خو په ځان رحم کوي. ما کورنو دا دین تقاضا مونږ راغلي دی پوره یو چې الله هر یو حکم پورا.
یہ دین ہر خبر تا قدردانی موگا محمد شاہ موری سے اللہ جنتون نصیب کے وے تبلیغ میں گناہ کبیرہ کے ساتھ آدمی چل سکتا ہے نہ قدری والا نہیں ہے یا بھائی دا خدا مرا گاٹا تا کسانا دا تے پورا کوائشی پورا ہوئے گا گا ہاں ٹولا شپا ہونا دا گھنٹا دوے خبر آدھا ماشاءاللہ لگ کسان نور اللہ شو بھائی لگ وہ حمد ہو کوئی اللہ ہم دنیا آخرت خاصتا بھائی دعا ویتا ہو کوئی چیز سکھ دا تقاضا پورا کئی اللہ ٹوڑے تقاضی پورا کی یہ دنیا ہوں دے آخرت پریشانیں ختم کی بیمارے کرونا ختم کی آسانیاں نے ویتا ہو کہ دنیا کے آخرت کی حمد ہو کوئی ماشاءاللہ علام و خوشالک علام و خوشالک علام و خوشالک علام و دنیا آخرت خاص لگ کسان کم نظر سی دیر کسان بھی دیر دا ٹولے مجمع ثواب سڑی تا میں لویری دا تقاضا جی پورا کہو ٹولے مجمع ثواب گھٹائش ماشاءاللہ حمد ہو کوئی جزا علام و خوشالک اچھا جی بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک اسباب سے بھی کرتے ہیں اللہ پاک اسباب کے بغیر بھی کرتے ہیں اللہ پاک اسباب کے خلاف بھی کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے 4 موت کے اسباب میں رکھ کے حفاظت کر کے دکھایا 40 دن تک پانی کا نہ ملنا 40 دن تک کھانا نہ ملنا 40 دن تک آکسیجن گیس کا نہ ملنا آکسیجن گیس کے بغیر بندہ چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتا اور وہ 40 دن اللہ نے زندہ رکھ کر دکھایا اور مچھلی کے پیٹ کا نظام ہضم کا بھی اثر نہیں ہونے دیا اسے بھی بچا کے دکھایا اسی طرح میرے محترم کو دوست بھائیو اللہ پاک و عظیم ذات ہے جس نے اصحاب کہف کو 309 سال تک غار کے اندر سلا دیا بغیر کھانے کے بغیر پانی کے بغیر سردی گرمی کے بستروں کے بغیر سردی گرمی کے کپڑوں کے بغیر کسی زیر محافظ کے 309 سال تک غار کے اندر سلائے رکھا اور 309 سال کے بعد پھر ان کو اٹھایا میرے محترم کو دوستوں بھائی اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں ایک سبق یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ ہم انسانوں کو پالنے میں زندہ رکھنے میں دنیا کی کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہوں میں تمام چیزوں کے بغیر انسان کو زندہ رکھ سکتا ہوں دوسرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ ایمان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے ایمان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے ایمان بچانے کے لیے ماں باپ گھر بار بیوی بچے عزیز و قارب رشتہ دار بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جنگل میں چھوڑنا پڑے سب چھوڑنا پڑے چھوڑ دو لیکن اپنے ایمان کو دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں قربان نہیں ہونے دینا ایمان کو دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں قربان نہیں ہونے دینا ایمان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے